بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اہل قرابت کے ساتھ بھی، یتیموں کے ساتھ بھی، غریب اور غرباء کے ساتھ بھی، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل، پاس والے پڑوسی کے ساتھ بھی اور دور والے پڑوسی کے ساتھ بھی، ہم مجلس کے ساتھ بھی، راہگیر کے وابن السبیل راہگیر کے ساتھ بھی، وما ملکت ایمانکم اور ان کے ساتھ بھی جو مالکانہ قبضے میں ہیں، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں سے محبت نہیں رکھتے جو اپنے کو بڑا سمجھتے ہوں، شیخی کی باتیں کرتے ہوں، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو کہ بخل کرتے ہوں، دوسرے لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم کرتے ہوں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اور وہ اس چیز کو پوشیدہ رکھتے ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ہم نے ایسے نافرمانوں کے لیے اہانت امیز سزا تیار کر رکھی ہے۔ سورہ نساء ہے اور اس کا موضوع ہے اصلاح معاشرہ، انسانی معاشرے کی تعمیر، ترقی۔ تعمیر اور ترقی، ترقی عام طور پہ تعمیر اور ترقی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مادی نقشے خوبصورت بن جائیں تو اسے کہتے ہیں ترقی۔ حقیقی ترقی وہ ہوتی ہے جہاں انسان کے اخلاق اور کردار ترقی کرے، وہ ترقی ہوتی ہے۔ اور اسلام ایسی تعمیر اور ترقی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ہر ترقی اور نری ترقی ہر جگہ اچھی نہیں ہوتی کہ جی ترقی ہو رہی ہے۔ اگر ایک بچہ پیدا ہو اور اس کی 5 انگلیوں کے بجائے 6 انگلیاں ہوں تو بظاہر ترقی تو ہے، لیکن وہ ترقی اچھی نہیں ہے۔ کسی کا پیٹ نکل آئے، اضافہ اور ترقی تو ہے لیکن وہ اچھی نہیں ہے۔ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے بڑا ہو جائے تو ترقی تو ہے لیکن اچھی نہیں، بیماری ہے۔ اسی طرح کسی معاشرے اور سوسائٹی کے اندر اگر انسان کے اخلاق و اعمال میں بہتری نہیں ہے، کردار اچھا نہیں ہے، تو اس کی محض عمارتیں، سڑکیں، معاشی ہندسوں میں آپ کو ترقی نظر آ رہی ہے تو وہ انسانیت کی ترقی نہیں ہے۔ انسانیت کی ترقی وہی ہے جہاں انسان کا کردار و اخلاق اچھے ہوتے ہیں، وہ حقیقی ترقی، اور اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ تو اس سورت کا موضوع ہے اصلاح معاشرہ اور اس کی تعمیر و ترقی، اسی کے سلسلے کی ہدایات ہیں کہ انسان پر سب سے بڑا حق ہے اللہ کی بندگی کا، اگر یہ نہیں ہے تو وہ شریف انسان نہیں، وہ ایک اچھا انسان نہیں کہلا سکتا۔ آپ کا گھر کا فرد، آپ کا گھر کا ملازم اور نوکری کرنے والا آپ کے دسترخوان پہ سب کچھ کھائے اور کام اور کہنا آپ کے دشمن کی مانے تو آپ بھی تو نہیں کہتے کہ یہ اچھا انسان ہے، بلکہ کہتے ہیں بڑا احسان فراموش ہے، نمک حرام ہے، کھاتا یہاں ہے مانتا میرے دشمن کی ہے، سنتا نہیں ہے۔ تو وہ انسان کیسے انسان شریف ہو سکتا ہے جو نعمتیں اللہ کی استعمال کرے اور مانے اللہ کے دشمن شیطان کی؟
وہ تو احسان فراموش ہے، وہ تو نمک حرام ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اللہ کی نعمتیں، صبح سے شام سے لے کر صبح تک اللہ کی نعمتیں، اور کہنا مانے اللہ کی دشمن کی۔ انسان کا اپنا بھی کوئی ملازم اور ماتحت ہو اور اسی طرح کا وہ انسان ہے، وہ اگر اس کا حق ادا کرے اور اس کی نعمتوں کا احسان شناس نہ ہو، اس کے احسانات کا احسان شناس نہ ہو، تو اس کو کوئی شریف نہیں کہتا۔ تو انسان کی شرافت کا معیار یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی ہو، ورنہ وہ شریف نہیں ہے، وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ اچھائی کی پہلی بنیاد ہے بہت شریف لیکن بس ذرا نماز نہیں پڑھتا، یہ کون سی شرافت ہے بھائی؟ ایک صاحب آئے، کہنے لگے میرا بیٹا انگلینڈ میں پڑھتا ہے، ویسے طبیعت کا بہت اچھا ہے، طبیعت کا بہت اچھا ہے، اچھا بچہ ہے، لیکن بس کبھی کبھی کہتا ہے کہ مجھے عیسائی مذہب اچھا لگتا ہے۔ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ مسلمان کا بچہ ہے، انگلینڈ میں پڑھتا ہے، ویسے بہت اچھا ہے، لیکن کبھی کبھی کہتا ہے مجھے عیسائی مذہب بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ کون سی اچھائی ہے؟ تو آدمی اپنے انداز سے اچھائی کا معیار بنا لیتا ہے، اپنے خیالوں میں ایک اچھائی کا معیار بنا لیتا ہے، شرافت کا پیمانہ بنا لیتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ کسی انسانی معاشرے کی تعمیر و ترقی اس کے اعمال و اخلاق اور کردار پر ہے، اور اس کی پہلی بنیاد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، ورنہ سراسر شرمندگی ہے۔ وہ اچھا انسان نہیں ہے، وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کی بندگی ہو، اللہ کی بندگی، اور یہ انسانی معاشرے میں اللہ کی فرما برداری اور بندگی روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ جیسے جسم میں روح ہو نا، تو جسم کے تمام اعضاء اپنی اپنی جگہ صحیح کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب آنکھ کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے کھولتی ہے، جب اس کو بند کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بند ہو جاتی ہے۔ جب زبان سے بولنے کی ضرورت پڑتی ہے وہ بولتی ہے، جب خاموش رہنے کی ضرورت پڑتی ہے خاموش ہو جاتی ہے۔ جسم میں روح ہو تو ہر عضو اپنے اپنی جگہ پہ صحیح کام کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح جب معاشرے میں اللہ کی بندگی ہوتی ہے، اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے، تو پھر ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر ایک دوسرے کا صحیح خیال کرنے لگ جاتا ہے، چاہے وہ باپ بیٹے کا معاملہ ہو، چاہے وہ میاں بیوی کا معاملہ ہو، اور چاہے بیٹے کا ماں باپ کے ساتھ معاملہ ہو، چاہے اس کا معاملہ پڑوسی کے ساتھ ہو، چاہے اس کا اپنے ہم نشین کے ساتھ ہو، وہ سارا معاشرے کے جتنے افراد ہوتے ہیں اپنی اپنی جگہ پر صحیح کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن جسم میں اگر روح ہی نہ رہے تو ہر عضو متاثر ہوتا ہے۔ اسی طرح جب سوسائٹی میں اللہ کی فرما برداری ہی نہ رہے تو ہر آدمی پھر دوسرے سے تکلیف محسوس کرتا ہے، اور ہر آدمی دوسرے کا حق پامال اور ضائع کرنے لگتا ہے۔ کوئی چیز سیدھی نہیں ہوتی، نہ ابا باپ بیٹے کا معاملہ ٹھیک رہتا ہے، نہ میاں بیوی کا معاملہ ٹھیک رہتا ہے، نہ ساتھ لین دین کرنے والوں کے ساتھ معاملہ ٹھیک رہتا ہے، اور نہ ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ سلوک ٹھیک رہتا ہے۔ ساری زندگی کے نقشہ اس میں فساد آ جاتا ہے۔ اس لیے اصلاح معاشرے کے لیے، انسانی شرافت کے لیے جب ہدایت دی تو فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کرو، پھر آگے سب کے حقوق بتائے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس لیے کہ اللہ کے بعد جو سب سے بڑا حق ہے وہ ماں باپ کا ہے۔
وہ ماں باپ کا۔ مخلوق میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اہل قرابت کے ساتھ بھی، یتیموں کے ساتھ بھی، غریب غربا کے ساتھ بھی، پڑوسیوں کے ساتھ بھی، قریب والے پڑوسی ہوں، دور والے، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ بھی، مسافر کے ساتھ بھی۔ اب دیکھیے نا، یہ اصلاح معاشرہ ہے، یہ انسان کی تربیت ہو رہی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے، تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف سے ہدایات ہیں۔ اگر ہر آدمی اس درجے تک بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس درجے تک بھی کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس درجے تک بھی اگر حقوق ادا کرے، اگر زیادہ احسان نہیں کر سکتا، ایثار نہیں کر سکتا، کوئی بڑی ہمدردی نہیں کر سکتا، اس درجے تک بھی اگر کر لے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ہر معاشرے کا فرد اس پہ آ جائے، تو معاشرہ جنت نہ بن جائے کہ بس میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اس درجے کی بھی شرافت آ جائے نا، اس درجے کا بھی اخلاق آ جائے کہ میری ذات سے جن کے ساتھ میری زندگی گزر رہی ہے، جن کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، جن کا میرے ساتھ میرا میل جول ہے، جن کے ساتھ میرا لین دین ہے، میری ذات سے ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر اس درجے پر بھی یہ معاشرہ آتا ہے تو معاشرہ ایک دوسرے کے لیے راحت بن جاتا ہے، ہر آدمی دوسرے کے لیے راحت کا اور سکون کا باعث بنتا ہے۔ لیکن اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے، سب سے بڑی، وہ ہوتا ہے تکبر، وہ ہوتا ہے تکبر، وہ ہوتا ہے اپنی بڑائی۔ ان حقوق کی ادائیگی میں سب سے بڑی یہ چیز رکاوٹ بنتی۔ یہ بس اوقات اللہ کی بندگی بھی اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے حکموں کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ سرداران قریش جانتے تھے، لیکن اللہ کی فرما برداری بھی کیوں نہیں آتے کہ اللہ کے حبیب کے پیچھے چلنا پڑے گا، اور یہ ان سے برداشت نہیں تھا۔ تو اس میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ تکبر ہے، وہ بڑائی ہے، اپنے دل میں اپنی بڑائی۔ اس نے فرمایا کہ اللہ تعالی بڑائی کرنے والوں کو، شیخی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور دوسری بڑی مصیبت ہوتی ہے شح، حرص، بخل، یہ بھی دوسروں کی حق تلفی کا ذریعہ بنتی۔ حرص، بخل، مال سے حد سے زیادہ تعلق، اس سے بھی دوسروں کی حق تلفی ہوتی۔ اور پھر ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے سخت اہانت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ توجہ دلائی کہ یہ عادتیں مسلمان کی تو ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ تکبر کر رہا ہو، وہ بخیل ہو۔ یہ برائیاں اور یہ بری خصلتیں اور عادتیں تو کافر ہی کی ہو سکتی ہیں، ان چیزوں کا مسلمان سے کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیشہ اپنی فرما برداری کی زندگی نصیب فرمائے اور حقوق العباد بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔